السلام علیکم پاکستانیوں، میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ کہ کوئی چھوٹی سی گفتگو ہو جائے۔ پاکستانی اس وقت جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، آپ ان کا رخ نہیں دیکھتے کہ ایک بڑا خطرناک رخ ہے۔ یعنی آپ دیکھ لو، آج کل بکلا جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، اور وکلا جو تقریریں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اپنے جذبات ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو تقریریں ہیں یہ ٹھیک ہے، حقیقت ہے جو بھی وہ کہتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے تو چلو ٹھیک ہے، یہ جذبات بھی ہو گئے، حقیقت بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن باہر کی دنیا کیا دیکھ رہی ہے؟ باہر کی دنیا یعنی کہ حیران ہے کہ پہلے تو ہمارے جو بھی یہ کرسی کا چکر چل رہا ہے، اس کرسی نے پاکستان کو یعنی کہ تباہی کے بالکل کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ صبح کیا ہو جائے گا۔ عوام کہتی ہے مہنگائی ہے، عوام کہتی ہے بجلی کے بلوں نے مار دیے، عوام کہتی ہے پٹرول نے ہمیں مار دیا، ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے، اس کے ساتھ سب کچھ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھ لو حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وہ لولی پاپ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی بھی یعنی کہ غیرت ابھی تک سوئی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کوئی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پتہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرا کرے۔ میں یعنی کہ موبائل پہ چٹ چاٹ کرتا رہوں، گندی فلمیں دیکھتا رہوں، اور یہ جو ہے نا مہنگائی کا رونا، بجلی کا رونا، گیس کا رونا یا پٹرول کا رونا، یہ کوئی اور روتا رہے، اور جب کچھ ملے گا تو چلو مجھے بھی مل جائے گا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم 76 سال گزر گئے، ہم قوم تو نہیں بن سکے۔ کیوں؟ وہ تو کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ خطہ جو ہے نا، یہ جو ہمیں پاکستان کے نام پہ ملا تھا کہ چلے یہ مسلمان جو ہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو کے اللہ کے دین پہ اپنی یعنی کہ زندگی گزاریں گے۔ تو وہ بیچارے تو جب 1947 میں یہ معاملہ ہوا تو وہ 15-20 لاکھ جو قتل ہو گئے، وہ تو وہی تھے جو پاکستان بنا رہے تھے، بیچارے نعرے لگا رہے تھے، وہ تو قتل ہو گئے۔ باقی جو بچ کھچ گئے یہاں پاکستان آ گئے تھے، وہ بیچاروں کو ابھی تک کسی کو تو یعنی کہ بہت کچھ مل گیا، کسی کو کچھ نہیں ملا، وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ تو چلو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن وہ جو اللہ نے یعنی کہ جس کے لیے ہمیں یہ دیا تھا، اس کو ہم بھول گئے۔ تو جب ہم بھولے تو اس کی سزا دیکھ لو، 76 سال سے میں مل رہی، اور بھولے رہیں گے تو ایسے ہی ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ رونا دھونا، مہنگائی، یہ دیکھ لیں، آپ شور کرتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن پٹرول بھی بڑھ رہا ہے، گیس بھی بڑھ رہی ہے، آج کل میں دیکھنا آپ کی بجلی کے نرخ بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی سورس تھے نا، یہ تقریباً IMF کو گروی دیے ہوئے ہیں۔ جب گروی رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر IMF ہی آپ قیمتیں مقرر کرے گا نا۔ IMF کو پتہ ہے کہ بجلی بھی آپ نے استعمال کرنی ہے، گیس بھی کرنی ہے، پٹرول بھی آپ نے، وہ غریب ہو امیر ہو، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں نا جو اوپر کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کا پٹرول بھی مفت ہے، ان کی بجلی بھی مفت ہے، ان کی گیس بھی مفت ہے، یہاں تک کہ ان کا کھانا پینا، جینا مرنا پڑھنا سب کچھ مفت ہے۔ ان کی فیملیاں یہاں رہتی نہیں ہیں، وہ باہر رہتی ہیں، ان کے باہر سب خرچے جو ہے نا حکومت چلا رہی ہے۔
ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ سارا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. ان کو تو پرواہ کو نہیں. ان کو تو یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو راضی کیسے کرنا. کیونکہ اگر آئی ایم ایف راضی ہوگا تو ہماری کرسی جو ہے نا اس کی بقا ہے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہماری کرسی گئی. دیکھ لو جس نے بھی آئی ایم ایف کو ذرا کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کی اس کی کرسی چلی گئی. کیوں؟ جب آئی ایم ایف کو آپ آنکھیں دکھائیں گے تو وہ آپ کے جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں ان کو شکنجہ ڈال دیں گے نا. کہاں بھائی آئندہ ہم آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ آپ کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. تو جب وہ سوچتے ہیں یار یہ اگر ہمیں قرضہ نہیں دیں گے ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم تو ماریں گے. تو دفع کرو، عوام تو روتی رہے گی. یہ 76 سال سے رو رہے ہیں، یہ آگے بھی روتے رہیں گے. آئی ایم ایف کی مانگ لو اور بڑھا دو قیمتیں. دیکھ لو بڑھ رہی ہیں. آپ نے کیا کر لیا؟ 1 دن 2 دن بل جلا دیے، یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں. قومیں ایسے نہیں بنتی. پہلے تو قوم ہم ہے ہی نہیں ہیں، ہم قوم بنے ہی نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پاورفل تھا فرانس کا صدر ڈی گال. جب قوم اٹھی ڈی گال کو انہوں نے پھینک دیا اتار کے. اس کے بعد نمبر 2 پہ تھا مارکوس چائنا اپنا فلپائن کا. 20 سال حکومت کی، ڈکٹیٹر تھا، بڑی بلا تھی. فلپینیوں کی کیا ضرورت تھی. لیکن جب قوم بنی فلپائن اٹھے، ایک عورت کی یعنی کہ سربراہی میں اٹھ کے انہوں نے مارکوس کو مجبور کر دیا کہ وہ محل سے ہیلی کاپٹر سے یعنی کہ باہر گیا. ایران میں دیکھ لو، خمینی 20 سال باہر تھا ملک سے، لیکن جب عوام قوم بنی تو انہوں نے شاہ کو 1000 سال پرانی حکومت پیچھے بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اٹھا کر نام و نشان مٹا دیا. ایران کی جگہ یعنی کہ قبر کے لیے جگہ بھی نہ ملی. ادھر ہمارے وقت میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، ایوب خان بڑی بلا تھی، یعنی کہ مانا ہوا ڈکٹیٹر تھا. لیکن اس وقت کے جو بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، جب وہ اٹھے انہوں نے بولا نا، تو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، بھاگنے پہ مجبور کر دیا. لیکن آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو جنریشن ہے نا، اس کو میں تو کہتا ہوں یہ موبائل جنریشن ہے. ان کے ہاتھ میں جن کے اسمارٹ موبائل فون ہے، ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. فیس بک، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹک ٹاک. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کو نہیں پوچھیں گے، وہ اپنا فیس بک پہ دوستوں سے لگے ہوئے. یا اگر تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے تو نیٹ پہ جو گند ہے وہ اس کو کھول لیں گے. وہ اپنے یعنی کہ آج کی یہ جنریشن میں نے دیکھا ہے کہ یہ رات کو ساری رات موبائل پہ رہتے ہیں. ان سے پوچھو بھائی ساری رات تم نے کیا کیا؟ یہ رات تو تھی سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، نہیں تو عبادت کے لیے. آپ نے نہ عبادت کی نہ سوئے، تو یہ موبائل سے آپ نے کیا لیا؟ اصل میں پاکستان میں پتہ کیا ہے، ہمیں جو بھی فیسلٹی ملتی ہے ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں. یہی وہ موبائل ہے جو دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. دنیا اس پہ بزنس چلا رہے ہیں، اس پہ یعنی کہ کروڑوں اربوں ڈالر کما رہے ہیں. معمولی آدمی بھی یعنی کہ آن لائن بڑا کچھ کر رہا ہے. لیکن پاکستان میں نہ کمانا نہیں، گوانا ہی ہے. روز لوڈ کروا رہے ہیں، روز نیٹ کا پیکیج لے رہے ہیں، وہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. لیکن وہی فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یہ وہ جو گند بلا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے. تو جب ایسی قومیں ہوں تو ان کا حال بھی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ نہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، نہ دنیا میں یعنی کہ اپنے ہی کوئی سوچ رہے ہیں، نہ یہ والدین کی کوئی مانتے ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر ایسے ہی آپ کہو گے تو یہ نہیں چلے گا، بڑا مشکل ہے.
یعنی کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ یہ دیکھو ادھر افغانستان بارڈر کے قریب جا کر دیکھو، یعنی کہ وہ دو صوبے کے پی کے اور بلوچستان، ادھر کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم حالات جنگ میں ہیں، ہر روز یعنی کہ وہاں گولی چل رہی ہے، گولے چل رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے سارا؟ ملک میں بد امنی، افراتفری، یہ سارے سلسلے۔ ہم تو مسلمان ہیں یار، تقریباً 99% مسلمان ملک ہے پاکستان، تو 99% مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر ہم دین کو نافذ نہ کر سکے، اور نہ ہی ہم نے کیا ہے اور نہ ہی ہم سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل بیکار ہیں۔ اللہ کی نظر میں ہم یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیڑے مکوڑے ہی ہیں، انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو اگر ہم انسان ہوتے تو اس کے دین کو نافذ کرتے۔ وہ صاف قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ جو میرے اس کلام سے یعنی کہ منہ موڑے ہوئے ہیں وہ تو سوکھے لکڑی کی طرح ہیں، یعنی کہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ تو ہم یہ سب کچھ ہم ہیں، کیوں؟ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، دین کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جس کو کرسی مل جاتی ہے وہ نعوذ باللہ خدا بن جاتا ہے، وہ کوئی بھی کرسی ہو، کسی بھی جگہ پہ اس کو مل جائے، کسی محکمے میں بھی مل جائے، وہ خدا بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس وقت کے فرعون، اس وقت کا قارون اور حامان کو ہم بھول گئے۔ ابھی جدھر دیکھو آپ کو فرعون بھی ملیں گے، قارون بھی ملیں گے، حامان بھی ملیں گے، ابو جہل بھی ملیں گے، یعنی کہ ظالم، عوام کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ عوام بھی یعنی کہ بھیڑ بکریاں بنی ہوئی ہیں۔ ابھی دیکھ لینا، یہ تھوڑے دیر کے بعد ہو سکتا ہے الیکشن کا اعلان ہو ہی جائے، پہلے تو امید ہی نہیں ہے، لیکن یہ اگر ہو بھی جائے، کبھی بھی ہو جائے، سال کو ہو، 2 سال کو ہو، 10 سال کو، تو دیکھ لینا یعنی کہ پاکستانی عوام صرف اور صرف جب وہ آئیں گے تو ایک بریانی کے ڈبے پہ نعرے لگا دیں گے زندہ باد، وہی دوسرا جب ڈبہ دے گا وہ آئے گا تو پھر وہ زندہ باد، اگر تیسرا آئے گا تو وہی بریانی کا ڈبہ وہ دے گا اس کو زندہ باد، یعنی کہ یہ جتنے بھی آئیں گے سب کو زندہ باد یہ کریں گے۔ اور پھر جب ووٹ کا وقت آئے گا تو اس وقت وہ کوئی زندہ باد نہیں، اس وقت نوٹ ووٹ، نوٹ ووٹ، نوٹ ووٹ۔ اور جب یہی ہم فیصلہ نہیں کر سکے، جب ہمارا ضمیر ہی یعنی کہ مردہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کو بھی نوٹ پہ تولتے ہیں، تو پھر ہم قوم کیا بنیں گے؟ ہم نے پاکستان کو کیا سنوارنا؟ پھر ہمارا رونا جو ہے نا مقدر بن چکا ہے۔ اور اگر ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ، یعنی کہ اللہ نے ہمیں یہ جو ایک امانت دی تھی پاکستان، جس کو ہم نے پہلے ہی اس کی امانت کو 2 حصوں میں کر دیا، ابھی باقی جو بچی ہوئی ہے یہ بیچاری، اس کا پتہ نہیں ہم نے کیا عشر کرنا ہے۔ تو اگر یہ ہوگا تو ٹھیک ہے، آج چند ظالم، چند خاندان یعنی کہ ہیں جو آپ پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کو لوٹ بھی رہے ہیں، سوٹ بھی رہے ہیں، آپ کا خون بھی چوس رہے ہیں، آج تو ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس مال ہی اتنا ہے۔ ان کے گھروں میں یعنی کہ یہ دیکھو نا، جس کے گھر میں کوئی ریڈ ہوتا ہے، اربوں روپیہ اور ڈالر سونا اس کے گھر سے نکلتا ہے۔ ان کے گھروں میں یعنی کہ یہ یاد رکھنا کہ ان کے گھروں میں بیڈ لگانے کی جگہ نہیں ہے، صوفہ لگانے کی جگہ نہیں ہے، اتنے نوٹ ہیں ان کے گھروں میں۔ اگر ان کے صوفوں کو دیکھو تو صوفوں کے اندر نوٹ ہوں گے، بیڈوں کے اندر نوٹ ہوں گے، نیچے ہوں گے، اوپر ہوں گے، یعنی کہ ان کے گھروں میں اتنے نوٹ، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ آگ جو ہے نا اکٹھی کر رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ کدھر لے جائیں گے؟ لیکن کیونکہ ہم اسی لائق ہیں، اگر ہم قوم بن جاتے تو ہمیں کوئی یعنی کہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث ہے کہ مومن 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی کہ ایک بار دھوکہ کھا جائے گا، دوسری بار نہیں۔ تو ہم تو 76 سال سے پتہ نہیں 1000 بار دھوکے کھا چکے ہیں،
ہمیں تو ہزار بار یعنی کہ وعدے، روٹی، کپڑا، مکان، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہمیں دی، لیکن کوئی نہیں ملا، کیونکہ ہم مومن بنے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہوتے تو ہم دوسری بار کبھی ڈسے نہ جاتے۔ تو جب ہم مومن بن جائیں گے تو ہم ڈسے بھی نہیں جائیں گے، اور ہم قوم بھی بن جائیں گے، اور ہم کامیاب بھی رہیں گے۔ اگر اس طرح ہم نے چلا تو اللہ نہ کرے یعنی کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، ملک جو ہے نا بالکل تباہی کے کنارے پہ، معیشت آپ کی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ ملک کو دیکھو، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، بارڈر ہمارے دیکھ لو ان پہ کیا ہو رہا ہے، اندر دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ تو کسی کو کوئی سوچ نہیں، ہم بس اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، روٹی کیسے کمانا، اور روٹی تو رازق اللہ ہے یار، ہے۔ تم اگر اللہ کی مانگ کے چلو گے، اللہ آپ کو روٹی بھی دے گا، اللہ آپ کے معاملے بھی صحیح کرے گا، لیکن اللہ کی مان کے چلو نا۔ اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو مانتے ہو لیکن ان کی نہیں مانتے۔ ظلم بھی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مان کر چلیں تو ہم ذلیل نہ ہوں۔ باقی قومیں بھی دیکھ لو، باہر نکلو، آپ کے ساتھ انڈیا ہے، دیکھ لو اس کی معیشت۔ میں حیران ہوا ہوں، افغانستان ایک وہ زمانہ تھا کہ وہاں افغانستان میں اگر آپ کھانا کھاتے تھے تو آپ کو بل آتا تھا 15 لاکھ، 20 لاکھ، 10 لاکھ ان کی کرنسی میں۔ تو پاکستانی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہو، 20 لاکھ، تو بعد میں وہ کہتے تھے جی آپ کا تو 150 بنتا ہے۔ آج ان کا ڈالر 80 روپیہ ہے، یعنی کہ ایک ڈالر کی 80 ان کی کرنسی کا برابر ہے، اور آپ کا 300 کے برابر۔ یعنی کہ آپ کی آج کرنسی اگر افغانستان کی اس وقت کی کرنسی کے حساب سے دیکھا جائے تو آج یعنی کہ آپ کی کرنسی جو ہے نا وہ یہی سمجھ لیں وہ 10 لاکھ کا بل آئے گا افغانی، یعنی کہ 100 ہی بنے گا۔ تو آپ افغانستان سے بھی نیچے، بنگلہ دیش آپ سے علیحدہ ہوا، آج دیکھ لو بنگلہ دیش سب سے آگے جا رہا ہے، انڈیا دیکھ لو، یعنی کہ آپ بھی چاروں طرف دیکھ لو ملک کیسے چل رہے ہیں، لیکن آپ بھی ایک ایسا ملک ہے، کیوں؟ جو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ان کو اللہ یاد نہیں رہتا، وہ سمجھتے ہیں ہماری طاقت یہ کرسی میں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ نے ہمیں کرسی پہ بٹھایا ہے تو ہم نے اللہ کے قانون کے مطابق کیا، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرسی ہے، یہ کرسی جب تک ہمارے پاس ہے ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے۔ تو اللہ ان سب کو بھی ہدایت دے، تو قوم کو بھی اللہ ہدایت دے، قوم بھی یعنی کہ چھوڑے ان موبائلوں کو، یہ وہ تعمیری کام کرو، سوچو کچھ، آگے بڑھو، دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایک قوم بن کے اٹھو اپنے حقوق کے لیے، حقوق کے لیے، یعنی کہ باہر نکلنا، لڑنا، یہ وہ، یہ آپ کو جائز ہے، یہ تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو منع نہیں کرتی۔ پرامن رہو، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، لیکن آپ نے نکلنا ہی نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں، موبائل سے ٹائم ملے گا تو آپ باہر نکلیں گے نہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اور دنیا تو آپ کی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اور جو ظالم یعنی کہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سب اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو اگر واقعی وہ ہدایت نہیں چاہتے، وہ صرف کرسیاں چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر عبرتناک سزا دے، تاکہ پاکستانی تو دیکھیں، باہر دنیا بھی دیکھے کہ یہ پاکستانی فلاں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، آج یار کتنا ذلیل ہو رہا ہے۔ دیکھو نا، آپ کا کوئی صدر، وزیر اعظم، جرنیل یا جج جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی طرح ان پہ بد دعائیں چھا جاتی ہیں، اور ٹوکروں کے حساب سے یعنی کہ گالیاں اور گند جو ہے ان پہ پھینکا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو میں حیران ہوا، بندیال کل یعنی کہ ریٹائر ہوا ہے، تو کل ہی میں کیپٹن صفدر کو سن رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا وہ منحوس چلا گیا،
وہ منحوس یہ وہ فلان وہ ٹمکان. اسی طرح باجوہ کل گیا تو دیکھ لے آپ کا سوشل میڈیا، ہوئے کیا نہیں انہوں نے باجوہ کا کیا. یہ عمران خان کا دیکھ لو، نواز شریف کا دیکھ لو، صدر جو بھی جاتا ہے اس کا دیکھ لو. یہ ابھی صدر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اس کو کوئی پوچھتے ہی نہیں بھئی تم کون ہو. وہ اگر کہتا ہے یہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے. تو یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا. اللہ یار ہمارے ملک کی حفاظت کرے. سوچو کچھ، ذرا سوچو. پاکستانی ذرا سوچو. اللہ آپ کو ہمت دے. والسلام.